بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی نشست نمبر 244 یعنی 244 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع پچھلے کئی ہفتوں سے چلنے والے موضوعات سے مختلف ہوگا، کیونکہ اب تک میں شخصیات پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس سلسلے کو اگلی نشست سے دوبارہ شروع کروں گا، لیکن فوری طور پر ہم عید الاضحیٰ منا چکے ہیں، تو اس سلسلے میں جو چند مشاہدات اور تجربات ہوئے ان پر آج کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب کو معلوم ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کم و بیش 13 سال سے ہے، اور پورے ملک پر پیپلز پارٹی کی حکومت کم زیادہ کبھی اپوزیشن میں کبھی حکومت میں، لیکن سیاست میں بہت فعال کردار پیپلز پارٹی کا رہا ہے۔ اور یہ تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 1958 میں ایوب خان جب مارشل لا لے کر آئے تھے پاکستان میں، اس وقت پیپلز پارٹی کے بعد میں ہونے والے بانی ذوالفقار علی بھٹو ان کے ساتھ وزارت میں شریک ہوئے تھے۔ پھر 1966 میں جا کر انہوں نے علیحدگی اختیار کر کے، جن کو وہ اپنے ابو کہتے تھے یا ڈیڈی کہتے تھے، ایوب خان، ان سے علیحدگی اختیار کر کے انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی تھی۔ تو ان کا دور پیپلز پارٹی کا اور ذوالفقار علی بھٹو کا، ایوب خان، یحییٰ خان اور مختلف حکومتوں کے ساتھ رہنے کے علاوہ اپنے طور پر بھی بہت بڑا دور گزارا ہے انہوں نے۔ یعنی پیپلز پارٹی کی پورے ملک میں بھی حکومت رہی، اور سندھ میں تو کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ اور اگر حکومت نہ بھی ہو تو ان کا اثر و رسوخ بالخصوص صوبہ سندھ پر اتنا زیادہ ہے کہ یہاں کوئی اور پر ماننے کی بھی گنجائش نہیں رکھتا۔ پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں، اور 58 سے اگر آپ لگائیں آج کا 2023 کا زمانہ، تو تقریباً 65 سال حکومت کی ہے پیپلز پارٹی نے، 1958 سے آج تک۔ حکومت اس معنی میں کہ ہر لحاظ سے، یعنی جسے کہنے کلی اختیارات بھی رہے ہیں ان کے پاس، اور اپوزیشن میں رہ کر بھی سندھ میں تو کم از کم حاکم یہی رہے ہیں۔ انہی کا اختیار ہے، انہی کا اقتدار ہے، انہی کی بات سنی جاتی ہے۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو کتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن نعرہ آج بھی وہی جیے بھٹو ہے۔ جبکہ اس پورے 65 سال کے عرصے میں پاکستان تو بہت دور کی بات ہے، کراچی بہت دور کی بات ہے، خود سندھ کے اندر لاڑکانہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا حال جا کر دیکھ لیجیے۔ یہ لوگ عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے، عوام کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں۔ مال و دولت حاصل کرنا، مناصب حاصل کرنا، لوٹ کھسوٹ کرنا، سودے بازی کرنا، لوگوں کو ادھر سے توڑنا، اپنے پاس لانا، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے اقتدار، یعنی مال و مناصب کی خاطر یہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ خالی پیپلز پارٹی کی خصوصیت نہیں ہے، یہ مسلم لیگ کو لے لیجیے آپ، اور ابھی حال ہی میں جو دور گزرا ہے پچھلا، عمران خان کا، تحریک انصاف نام تھا ان کی پارٹی کا، لیکن انصاف کا جو حشر خراب کیا انہوں نے، جس کے آج تک اثرات ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ان کے اپنے جو حامی جج ہیں وہ ان کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اس قدر دھاندلی مچائی ہوئی ہے اعلیٰ عدالتوں میں ان لوگوں نے، جبکہ اقتدار گئے بھی ان کو 13-14 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ان کے لوگ وہاں موجود ہیں۔ اس سے پہلے مقتدر اداروں میں تھے، ان کو نکال باہر کیا۔ اب ایک شخص جس کو حافظ کہنے کا طعنہ دیتے ہیں یہ، وہ شخص آیا، اس نے اپنے طور پر کچھ صفائی کی کوشش کی ہے، اپنے ادارے میں بھی اور سیاست میں بھی عدم مداخلت کے اصول کو اپنا کر۔ میں آج آ رہا ہوں عید الاضحیٰ کے دوران جو کچھ کراچی میں کم از کم ہم نے دیکھا، وہ یہ کہ یہ قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے، اور قربانی کس نے دی؟ عوام نے دی۔ جتنے حکمران طبقے کے لوگ تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا اس کے حامی حلقے،
ان سب نے جو ادارے سندھ کے اندر موجود ہیں، انہوں نے وہ ادھم مچایا، وہ بد انتظامی کی عید الاضحیٰ کے زمانے میں۔ قربانی کا مہینہ ہوتا ہے یہ، لوگوں کو ایثار کے ذریعے فائدہ پہنچانے کا مہینہ ہے یہ، سنت ابراہیمی ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے اس دور میں جو اس سے پہلے ابھی تھوڑے عرصے پہلے میئر کے الیکشن میں بدترین دھاندلی کر چکی تھی، یعنی کوئی صورت نہیں بنتی تھی کہ پیپلز پارٹی کراچی جیسے شہر میں برسر اقتدار آ جائے اور اس کا میئر ہو جائے، لیکن الیکشن کے زمانے میں جو دھاندلی کی، جو بے ایمانی کی، جو پیسہ بھی چلایا اور جو بھی اثر و رسوخ استعمال کر سکتے تھے وہ سارا کر کے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن صاحب کو انہوں نے ہرایا، اور اس میں ایک بڑا کردار ادا کیا تحریک انصاف نے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب کی غلطی کہا جائے کہ انہوں نے اعتماد کیا تحریک انصاف کے ارکان پر، تو لیکن 30 ارکان عین وقت پر الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے، ظاہر پیسہ چلایا۔ اور بتاتے ہیں زرداری صاحب بیٹھ گئے تھے وہاں جا کر دبئی میں، اور وہاں انہوں نے باقاعدہ کروڑ 1.5 کروڑ جو جس حیثیت کا تھا اس کی بولی لگائی، اور اس کے بعد اپنا میئر منتخب کرا لیا۔ ٹھیک ہے، مرتضیٰ وہاب صاحب کراچی کے شہری ہیں، امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ کہیں تو کوئی بھلائی کی صورت نکالیں گے وہ۔ تو یہ سارا آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں میئر کے الیکشن میں۔ پھر اس کے بعد آ گئی عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ میں بجلی والے بار بار کبھی کوئی شٹ ڈاؤن ہو گیا، کبھی کوئی خرابی پیدا ہو گئی، کبھی صفائی کے نام پر جس کو مینٹیننس کہتے ہیں، بار بار بجلی بند کرتے رہے۔ اور وہ بجلی جا کہاں رہی تھی؟ وہ جا رہی تھی باڑوں میں جہاں مویشی بندھے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے وہ کوئی فی سبیل اللہ تو وہاں نہیں بھیج رہے تھے بجلی، بلکہ مال کما رہے تھے وہاں سے۔ اب اس بجلی کی وجہ سے واٹر بورڈ کا جو محکمہ ہے اس کو بھی موقع ملا، اس نے کہا جی بجلی نہیں آ رہی، ہم پانی کیسے دیں؟ تو کراچی میں عید الاضحیٰ والے دن تک سمجھ لیجیے کہ بجلی اور پانی کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ بجلی غائب، اس کی وجہ سے پانی غائب، پانی کا اپنا کوئی انتظام نہیں ہے پانی کے محکمے کے پاس، واٹر بورڈ کے پاس، کہ وہ اگر بجلی نہ آئے کہ الیکٹرک تو دنیا کی سمجھے بدترین قسم کی بجلی کمپنی ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس کا مالک بیرون ملک باہر بھاگا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس کو حصہ مل رہا ہے۔ بجلی کے کراچی کے محکمے کی بدترین خرابی کی وجہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک میں حکومت کے اور حزب اختلاف کے لوگ کافی اس میں شیئر ہولڈر ہیں، تو ان سب کے مشترکہ مفادات ہیں جن کی وجہ سے کراچی کو بجلی نہیں ملتی۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ایک زمانے میں 25 پیسے فی یونٹ بجلی ہوتی تھی کراچی میں۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ کچھ خرابی کے نام پر معلوم ہوا کہ وہ فوجی لوگ آ گئے، اس میں KESC ہوتی تھی اس زمانے میں، تو وابڈا کے لوگ آ گئے، اور ان میں زیادہ تر فوجی ریٹائرڈ فوجی افسران یا حاضر سروس بھی ہوں گے۔ اس کے بعد جو کراچی کو سمجھ لیں تاریکیوں میں ڈبونے کا جو منصوبہ بنایا گیا، یعنی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، بجلی کا نظام کراچی میں سنبھل ہی نہیں سکا، ورنہ وابڈا کے حوالے ہونے سے پہلے کراچی میں بجلی کے جانے کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ فلکچویشن تو چلیے چھوٹی موٹی مان لے آدمی، لیکن کبھی کچھ کبھی بیشی کے علاوہ کبھی بجلی جاتی ہی نہیں تھی۔ اور جیسے ہی وابڈا والوں نے سنبھالا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں اس زمانے ہفتہ روزہ تکبیر میں کام کرتا تھا، تو ہفتہ روزہ تکبیر کی ٹائٹل اسٹوری شائع کی تھی ہم لوگوں نے کہ کراچی کو نہیں KESC کو وابڈا کے حوالے کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کراچی کو تاریکیوں میں ڈبونے کا منصوبہ ہے۔ وہ دن اور آج کا دن 25 پیسے یونٹ والی بجلی آج 50 پیسے یونٹ 50 روپے یونٹ مل رہی ہے۔ اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اور ٹیکس لگائیں گے ابھی کیونکہ یہ کم ہے۔ یعنی دھاندلی کی، بے ایمانی کی، بددیانتی کی انتہا ہے کہ ایک شخص ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو حصہ پہنچ رہا ہے اور یہاں والے اپنا حصہ بٹور رہے ہیں، اور سارا وہی بات آ گئی قربانی ساری عوام دیں۔ تو قربانی کے مہینے میں کراچی کے عوام نے پانی اور بجلی کی قربانی دی، پتہ ہی چلا کہ ساری بجلی وہاں جا رہی تھی اور پانی بھی وہیں جا رہا تھا مویشی منڈیوں میں، اور پیسہ بٹور رہے تھے یہ۔
آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانے میں عید آتی ہے، یہ تو بقرعید تھی، عید کے موقع پر بھی بجلی کا نظام درہم برہم. اس کی وجہ ہے کہ بازاروں میں جہاں بہت راتوں کو دیر تک بڑے بڑے بلب جلتے، وہاں یہ بجلی دیتے تھے اور شہریوں کو بجلی سے محروم کرتے تھے. ہمیشہ تقریباً ہر سال یہی ہوتا ہے. اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں پتہ چلا جو ماتم کدے ہیں، جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، وہ قمقموں سے روشن. اب کربلا کے تصور کے ساتھ روشنی کا تصور کیجیے آپ. اتنی روشنی ان کو دی جاتی ہے کہ شہریوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو سارا نظام ہمارا چل رہا ہے صرف رشوت، دھاندلی، بے ایمانی اور بددیانتی پر. تو عید الاضحیٰ پر اتنا دل دکھا میرا کہ ہم آزاد ہوئے ہمیں 76 سال ہو رہے ہیں. 76 برسوں میں ہم اپنے عوام کو نہ بجلی فراہم کر سکیں، نہ پانی فراہم کر سکیں. بقرعید کے تیسرے دن یقین کیجئے پینے کا پانی جو تھوڑا سا بوتلوں میں صاف آتا ہے، بڑی بوتلوں میں، گیلن جنہیں کہتے ہیں، اس سے بھی ہم محروم ہوئے. پھر وہی جو نلکوں کا پانی پتہ نہیں جیسا بھی ہو، بہرحال اس کو ابال کے اس کو استعمال کرتے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسے مواقع آتے ہیں جس میں دنیا کے دوسرے ممالک مسلمانوں کو رعایتیں دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں عید جب قریب آتی ہے، دنیا بھر سے خبریں آتی ہیں غیر مسلم ممالک سے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے فلاں چیز میں رعایت دی، فلاں چیز میں رعایت دی اور قیمتیں سستی کر دی. اور ہمارے مسلمان اللہ اور رسول کا نام لینے والے، تسبیحیں ہاتھ میں لے کر گھمانے والے، وہ اعلی درجے کی بے ایمانی دھاندلی کرتے ہیں. قیمتیں بڑھا کر ذرہ برابر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. کس طرح غریبوں کا حق مار کر یہ مال و دولت سمیٹ رہے ہیں، اور مقتدر طبقے اور اقتدار والے یا مال و مناصب والے وہ سب ان کی سرپرستی کرتے ہیں، بلکہ دراصل ہوتا ہی ان کی نگرانی میں یہ سارا کام ہے. تو میں اب آتا ہوں، تھوڑا سا احوال بتا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1958 میں جب مارشل لا آیا تھا تو ایوب خان کے وزیر تھے ذوالفقار علی بھٹو. اس کے بعد میں 1966 میں جب سے انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی تو وہ 58 بلکہ اس سے بھی پہلے سنتے ہیں کہ سکندر مرزا کے دور میں بھی ان کا کچھ رہا تھا تعلق. تو اس وقت سے آج تک 65 سال کے عرصے میں یہ پارٹی پورے ملک کو کچھ نہیں دے سکی، اپنے صوبے کو کچھ نہیں دے سکی، اپنے علاقے کو کچھ نہیں دے سکی. اور جس شہر سے کراچی نہیں پورے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، اس شہر کو محروم کرنے میں تو یہ ذرا تعامل نہیں کرتے. کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سندھ کے اندر، میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، سندھ کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر تو سندھی زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور کراچی میں اردو بولنے والے لوگ رہتے ہیں. حالانکہ کراچی کی آبادی میں اب شاید ممکن ہے 40% یا 30% اردو بولنے والے رہ گئے ہوں. باقی سندھی ہمارے بھائی ہیں، ان کا علاقہ ہے، یہ سندھ کا دارالحکومت ہے کراچی، اس لیے ان کا تو 100% حق بنتا ہے. پھر جو باہر سے آئے ہیں یعنی دوسرے صوبوں سے، دوسرے ملکوں سے، ان سب نے کراچی کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے. تو ان کا جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، کیونکہ شناختی کارڈ ان کا کراچی کا نہیں ہوتا. تو جتنے کراچی والے یعنی جنہیں اردو اسپیکنگ کہیں اور جتنے اہل سندھ اور بلوچستان کے لوگ، ان کی جتنے شناختی کارڈ ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر کراچی شہر کو فنڈز دیے جاتے ہیں، سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں. باقی جو 70% یا 65% لوگ جو دوسرے صوبوں سے یا دوسرے شہروں سے یا دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کا حصہ جو ہے وہ ہم کو نہیں ملتا ہے سندھ کو، اور خاص طور سے کراچی کو، جس کی وجہ سے کراچی آپ دیکھ لیجیے کھنڈر بنا ہوا ہے. پورا شہر موہنجو دڑو سے زیادہ خراب کیفیت کا حامل ہے اس وقت. تو جو ملک اس طرح چل رہا ہو کہ جس کے حکمران پانی تک کی سہولت نہ دے سکیں، 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، 76 سال میں یہ صاف پانی نہیں دے سکیں اپنے قوم کو، تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے حکمرانی کا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ عوام بیچارے بے بس ہیں، مجبور ہیں،
دو وقت کی روٹی کے چکر میں انہیں کچھ وقت نہیں ملتا، کوئی ٹائم نہیں ملتا جس کے لیے وہ جس کی وجہ سے وہ کوئی جد و جہد کر سکے۔ جد و جہد کرتے ہیں کوئی لیڈر، کوئی اللہ کرے پاکستان میں کوئی ایسا عظیم لیڈر پیدا ہو جائے کہ جو عوام کو موبلائز کرے، عوام کو متحرک کرے اور پھر ان سب کا ایک ساتھ خاتمہ کرے۔ یہ سب روح بدل بدل کے، نام بدل بدل کے، چہرے بدل بدل کے آتے ہیں، عوام کو دل فریب نعروں میں مبتلا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کرتے وہی ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے، اپنا مال کماتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اقتدار میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس وقت دیکھ لیجیے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کتنی جماعتوں کی، 13-14 جماعتوں کی حکومت ہے، اور 70-80 وزراء اور مشیر اور معاون خصوصی ہیں۔ غریب ملک میں اتنے لوگ ہیں، ان سب کی تنخواہیں، مراعات، ان کا آپ شمار کر لیجئے، جبکہ عوام بے حال ہیں۔ ان سب سے ان کی کاریں، بنگلے، کوٹھیاں اگر چھین لی جائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ 240 گز کے مکان میں رہنے کا پابند کیا جائے، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح حالات نہیں سنبھلتے۔ ان کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، اقتدار ہے، عوام کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بیچارے کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تو بس ہماری قسمت یہی ہے، بس مرد از غیب آیت کے نائت کہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی ایسا مرد بھیج دے کہ جو واقعی سمجھ سکے کہ پاکستان کے عوام مشکلات اور شدید مشکلات میں ہیں۔ آپ یقین کیجئے پاکستان جب بنا ہے اس وقت سے زیادہ حالات خراب ہیں اس وقت، جبکہ 76 سال میں قومیں کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہیں، انسان تو چاند تک بھی پہنچ گیا ہے، لیکن ہم اپنے لوگوں کو پانی تک فراہم نہیں کر سکتے۔ عید الاضحیٰ کا یہ جو 3 دن کا جو ہم نے وقت گزارا ہے، بلکہ اس سے پہلے جیسے عید الاضحیٰ شروع ہوئی اور جانور قربانی کے جانے لگے، اکٹھے ہونے لگے، تو سارا پانی بھی اور سارا بجلی کا نظام بھی سارا ان کے لیے تھا، کیونکہ وہاں سے وہ مال بٹور رہے تھے، پیسہ کما رہے تھے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں پچھلے جو ہم شخصیات پر گفتگو کر رہے تھے اس کو جاری رکھیں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی تمام لوگوں کی طرح میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس پروگرام کو کسی لائق سمجھیں تو آگے بڑھانے میں تعاون فرمائیں۔